کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ جس کے سامنے لاکھوں لوگ سجدہ کرتے تھے، جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ آخر ایک دن سمندر کی لہروں میں کیوں ڈوب گیا؟ وہ فرعون جس کے محل سونے سے بھرے تھے، جس کے حکم سے ہزاروں غلام کام کرتے تھے اور جس کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر سر جھکاتے تھے، لیکن پھر ایک دن اسی فرعون کو اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں بھاگنا پڑا، اور پھر ایک لمحہ آیا جب سمندر کی دیواریں بند ہو گئیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت، غرور کے انجام اور سچائی کی فتح کی ایسی کہانی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔ آج ہم جانیں گے اللہ نے فرعون کو کیسے تباہ کیا۔ ہزاروں سال پہلے مصر ایک عظیم سلطنت تھا۔ اہراموں کی سرزمین، دریائے نیل کی زرخیز وادی اور ایک ایسا بادشاہ جس کی طاقت کو کوئی چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو تاریخ فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن فرعون صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ غرور کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہی سب سے بڑا رب ہے۔ قرآن کریم میں اس کے غرور کا ذکر یوں آتا ہے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ظلم کی ایک پوری سلطنت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان پر سخت ترین ظلم کیے جاتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ ظلم سالوں تک جاری رہا، لیکن جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو آسمان سے انصاف کا فیصلہ نازل ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی۔ اس وقت مصر میں ایک خوف پھیل چکا تھا۔ فرعون کو خبر ملی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اسی خوف میں اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی خطرناک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا منصوبہ فرعون کے منصوبے سے کہیں بڑا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا، جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ سوچیں، ایک ماں اپنے ننھے بچے کو ایک صندوق میں رکھتی ہے اور اسے دریا کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ منظر صرف ایک ماں کے دل کا امتحان نہیں تھا، یہ اللہ کے عظیم منصوبے کی ابتدا تھی۔ وہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کے پانیوں میں سفر کرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں وہی بچہ جس سے فرعون کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ سال گزرتے گئے اور پھر وہ دن آیا جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ لیکن غرور میں ڈوبا ہوا فرعون یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا، اور پھر اس نے مصر کے بہترین جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑا میدان تیار کیا گیا، لوگوں کی ایک عظیم بھیڑ جمع ہوئی۔ یہ صرف ایک مقابلہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں، اور اچانک ایسا محسوس ہونے لگا جیسے زمین پر سانپ رینگ رہے ہوں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ عصا ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ اس نے تمام جادوگروں کے جادو کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جادوگروں کو حقیقت سمجھ آ گئی۔
وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ سن کر فرعون کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بھڑک اٹھا، لیکن اب سچ واضح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو کئی نشانیاں دکھائیں: طوفان، ٹڈیوں کے لشکر، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں لوگ خاموشی سے مصر سے نکل پڑے، لیکن صبح ہوتے ہی فرعون کو خبر مل گئی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ آخر کار بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی کی عظیم دیواریں کھڑی ہو گئیں اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پار پہنچے، سمندر کی دیواریں واپس بند ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر کے سمیت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے آخری لمحے میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم پہلے نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم بعد والوں کے لیے نشانی بن جاؤ۔ آج بھی مصر میں فرعون کی ممی موجود ہے۔ یہ صرف ایک لاش نہیں، یہ غرور کے انجام کی ایک زندہ نشانی ہے۔ فرعون کی کہانی صرف ایک پرانی تاریخ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ طاقت، دولت، سلطنت سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو شخص غرور اختیار کرتا ہے اس کا انجام فرعون جیسا ہو سکتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے سمندر بھی راستہ بنا دیتا ہے۔